اس میں کیا ہوا؟ اس میں رد ہوا ایگنوسٹکزم کا، کہ لا ادریت کے مقام پر آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک دوست یہاں پر آئے، وہ ایک عالم دین کے زیر تربیت ان کے گھر میں رہتے تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت کتابیں پڑھ رکھی تھی اور عربی بھی جانتے تھے اور دیگر مسائل کو، تو چونکہ پہلے گاؤں میں رہتے تھے تو اچھے بھلے تھے، بعد میں اسلام آباد میں شریعہ لاء میں چلے گئے فیکلٹی کے اندر، وہاں پڑھنے لگ گئے، پڑھتے میکسم گورکی کو پڑھنے لگے، فلانے کو پڑھنے لگے، ہاں جی مارکس کو پڑھ لیا، پھر میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے گفتگو کی مذہب پر، کہنے لگے بھائی میں تو ایگنوسٹک ہو چکا ہوں، مجھے تو اب پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ بندہ جس کو عربی زبان اتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتا رہتا تھا کہ میری دعائیں ختم ہو جاتی تھی، اس کی دعائیں ختم نہیں ہوتی تھی، عربی میں اتنی اچھی یاد کر رکھی تھی، حافظہ اچھا تھا اس کا۔ ایک دن ہم بیٹھ کے ہم دونوں دعائیں پڑھنے لگ گئے، ہم نے ایک دوسرے کو سنانے کے لیے شرط میں آگے سے بڑھ گئے، لیکن بعد میں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا میں ایگنوسٹک ہو چکا ہوں، لا ادریت پر آ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑ گیا، قرآن چھوڑ گیا، سب چیزیں چھوڑ گیا۔ اس طرح پال کے مسلمان بچے ہم نے کافروں کو دیے ہیں، اس طرح پال کے مومن بچے کافروں کو دیے ماؤں نے، باپوں نے اپنے بچوں کی توجہ نہیں کی۔ دنیا داری اور دنیا داری کی چیزیں اتنے غربت اور افلاس کے رونے روئے ہیں کہ وہاں جا کے اس کی رنگینی اسلام آباد کی دیکھ کر کے دیگر لڑکے وہاں آئے تو ان سے ملاقات کرنے کا ہم نے پال کے اپنے بچے دیے کا پتہ ہی نہیں ماں باپ کو۔ یہاں باپ نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹے گھر میں دہریے ہوئے پھرتے ہیں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، دادیاں تہجد پڑھ رہی ہیں، ماں تسبیح پھیرتی ہے، بازار کے اندر جاتے ہوئے دیکھو سر پہ ماں کے سر پہ دوپٹہ ہے، بیٹی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے یا آگے چلی جاتی ہے، بیٹی بے پردہ ہے۔ اس طرح پال کے دیے ہم نے اپنے بچے۔ غنی روزے سیاہ، اقبال نے کہا تھا غنی کہتا روزے سیاہ، یہ کیسا تیرا کہتا برا وقت ہم پر آ گیا کہ زلیخا کی آنکھوں کا جو یعقوب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ زلیخا کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے۔ یہ اقبال کے کیسا زبردست شعر، اس نے غنی کشمیری ایک شاعر ہوا ہے تو وہ اس کا شعر فارسی میں مجھے اس کا طرز مفہوم ذہن میں رہ گیا کہ اس نے کہا کہ غنی یہ کیسا عجیب وقت آیا ہے ہم پر کہ آنکھ کی روشنی یوسف یعقوب کی تھا، لیکن یعقوب اندھا ہو گیا اس کے غم میں اور اس کی جدائی میں، اور زلیخا آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہی۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھے، ہماری ماں ام المومنین تھی، ہم اس کے بچے تھے۔ ہاں ہم اب اپنا دین چھوڑ کر کے تو کس طرح کفر کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی آنکھیں اپنے نبی کی کر دی تھی، ٹھنڈی آنکھیں اب کفر کی ہو رہی ہیں۔ یہ قصور ہے ان پچھلی نسلوں کا جو ان نسلوں کو سنبھال نہ سکی۔ یہ رسول خدا کے سامنے مجرم نسلیں پیش ہوں گی، نئی نسلیں تو جا کر کے خدا کے رسول کے سامنے پیش اور طرح سے ہوگی نا، ان کے احتساب کے دائرے اور ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں ان کے دائرے اور ہیں کہ تم ان نسلوں کو پال نہ سکے، سنبھال نہ سکے۔ یہ کہاں چلے گئے رسول کی آنکھ کے تارے، اب کسی اور کی آنکھ کے تارے بنتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم دہریہ ہو گئے ہیں۔ دوسرا اٹھا، ایک اور آیا عالم، وہ بھی پڑھ کر آیا، اس کو میں نے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا تھا ایک جلسے کے اندر، تو جو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا کہنے لگے 20 منٹ 10 منٹ دے دیں، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں، کہیں جا رہا تھا، رک گیا میں نے، کیا ہوا بھائی؟ تو بھائی جان میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، انجینئرنگ بھی کر رکھی تھی، قرآن بھی یاد تھا اور خوب ایتھیسٹ ہو گیا، دہریہ ہو گیا۔ آپ کہتی ہیں کہ دین پر عمل کرائیں، یہاں ایمان باللہ کے لالے پڑ گئے، ہم کو ایمان باللہ کے لالے پڑ گئے۔ لوگ آئے بس پڑھ کے، مولوی نے بھی سنا لیا آمنا باللہ والملائکۃ وکتبہ رسلہ، پڑھ کے ختم، ہم نے بھی سن لیا، ابھی انہوں نے پڑھا امام نے، ہم نے بھی سنی، فارغ ہو گئے۔ او بھائی کون سا ایمان؟ ایمان باللہ ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی جو اس وقت مسلمانوں کی حالت، میرا غزہ مارا، میرا ادلب مارا، میرا دمشق ویران کیا، بحرین عراق تباہ کیے، میرے موصل کے اندر لاشیں گھسیٹی گئیں، میرا افغانستان اور لیبیا تباہ کر دیا گیا، میری سرحدوں پہ کھڑے ہو گئے۔ ایمان باللہ کی یہ قیامتیں آنی تھی جو آئی ہیں؟ کبھی ایمان باللہ ہوتا تھا، وہ نعرے لگاتے ہوئے ایمان کے دوسروں کی سرحدوں پر جاتے تھے تو دل دہل جاتے تھے۔ سنایا تھا سلیم گیر میں نے قصہ
کہ صحابہ اکرام نے بس ایمان میں صحابی تھا، اس نے کہا کیوں اتنے دن سے یہ فتح نہیں ہو رہا، یہ روم کا شہر کیوں اتنے دن سے فتح، مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا ان صحابی رسول نے، غالب بن عبداللہ ابن وطی تھے، انہیں کھڑا کر لیا، کیوں نہیں کہتے ہوتا کہ اللہ کے نبی کے دور میں جہاں حملہ کیا ہم وہاں سے لوٹ کر آتے تھے فتح مند ہو کر کے، کامران ہو کر کے، کامیاب ہو کر کے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ سنو مسلمانوں، اگر یہ کل تک فتح نہ ہوا تو پھر دیکھ لینا ہمارے ایمان میں کئی کمیاں، تو سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس قدر زور کے نعرے لگوائے، اس قدر زور کے نعرے، کفر کے دل دھڑکنے لگے، دل دھڑکنے، خوف سے تلواریں گری، مسلمان ہم پر حملہ اور ہوا، انہوں نے کہا اللہ کو یاد کرو، تو اللہ کو مسلمانوں نے جب یاد کرنا بند کر دیا، اس کی ذات اور صفات سے ہمارا ایمان اور یقین اٹھ گیا، غیروں پہ ہماری نظریں لگ گئی، دنیا کی چاہ میں ہم بہ گئے، خدا سے محبت سے دور ہو گئے۔ محبت الہی کوئی چھوٹی چیز ہے، پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، کہا ہے کہ کہو اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ میں نے دیکھا تعلیم یافتہ لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، یہ مسائل اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو نمازوں کے بعد بیٹھ جائیں، جی چاہے جو مسائل پوچھیں، وقت جو ہے ایسا ہے کہ الحاد جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے، دنیا میں خود مسلمانوں میں ذہنی ارتداد پیدا ہو گیا۔ یہ بدقسمتی ہماری کہ لوگوں نے پہلے مرتدوں کی طرح نام نہیں تبدیل کیے، کوئی عیسائی ہو جاتے یا ہندو ہو جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا وہ مسلم ہی ہیں، رشتے ناتے ہمارے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر اندر سے وہ بالکل یقین جانے مرتد ہو چکے ہیں، وہ نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے، نہ وہ مانتے ہیں کہ کسی وقت کوئی نبی آیا، کسی قیامت کو نہیں مانتے۔ اس کا اظہار وہ عام لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں، مگر اپنی مجلسوں میں مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا، اور اس بارے میں ایسے شبہات اور اعتراضات کے اظہار کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یقین کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کا ایمان جو ہے نا اس کو گھن لگ چکا ہے۔ ہم زبردستی ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور یہ بھی بیچارے اس لیے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے خاندان میں خاموش ہیں، ورنہ بالکل وہ اسلام سے پھر گئے، ان کو کوئی یقین نہیں رہا۔ یہ ہماری صدیوں کی سمجھے غفلت اور یہ غالب نظام جو تھا کفار کا غلامی، اس نے دور کر دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ انگریزوں نے اور نہیں ہمارا کچھ بگاڑا، بہت سی ترقیاں بھی اس ملک میں کی ہیں، ہمارا یقین چھین لیا۔ انہوں نے ایسا نظام تعلیم قائم کیا کہ دینداروں کی اولاد جو تھی وہ کھلی یا منکر ہوگی، اگر کھلی منکر نہیں وہ مذبذب ہوگی، شک میں پڑ گئی کہ اللہ جانے کون سا دین سچا ہے یا نہیں، بلکہ خود دین کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی دین نازل ہوا بھی ہے یا نہیں۔ انہی دنوں میں 3 راتیں میری ایسی صرف ہوئی ہیں کہ اسلام آباد سے میرے دوست ہیں ڈاکٹر بشیر صاحب، ان کے ساتھ 2 اور ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، PhD لوگ، بڑے بڑے افسر ہیں، وہ بھی تھے، اور تیسرے دن ان کے ساتھ پھر یہاں یونیورسٹی کے ڈاکٹر صاحب بھی آئے، جن کے بارے میں بشیر صاحب نے بتایا کہ یہ وہاں امریکہ میں پڑھتے رہے ہیں، ان کے پاس بہت سے سوال ہیں جو بڑے مولوی حضرات کے پیاس کو لے کر گئے، مگر انہوں نے کہا مجھے کوئی قائل نہیں کر سکتا، کسی نے معقول جواب نہیں دیا، اس لیے وہ بیچارے متشکک تھے کہ دین کی بات وہاں یہودی سے کسی سے واسطہ رہا، ان کا ایک دائریے سے رہا، اب انہوں نے ایسے سوال اٹھائے کہ یہ دین کے بارے میں جانتے نہیں تھے، پریشان تھے۔ تو 3 راتیں گزری، سوموار، منگلوار، بدھ، میں نے دیکھا کہ ہمیں یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، بریلوی یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، ہمیں خود ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کا یقین ہی ہم بچا لیں، ان کو یہ دولت نصیب ہو جائے، دل سے یہ مان لیں کہ اللہ برحق ہے، رسول سچا ہے، قیامت ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں جب اس طرح نہیں منوائی جا سکیں گی کہ ہم حوالہ دیں، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا، مسلم کے لیے تو اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں، جس نے اللہ رسول کو مان لیا اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اب اس کے بعد اور کوئی دلیل نہیں۔ جو مانگتا ہے وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، کہلاتا مسلم ہے، اور پھر اللہ رسول کی بات کے بعد بھی دلیل مانگتا نہیں، سمجھ نہیں آئی اس کو، وہ لوز تھنکنگ کا مریض ہے، اس کا دماغ جو ہے اس میں خلل ہے کہ اگر مسلم ہے تو پھر اللہ رسول کی بات کافی ہے، اور اگر مسلم نہیں ہے تو باہر کھڑا ہو جا، پہلے اس پر بحث کر کے اللہ کا رسول سچا ہے نہیں، نبوت پر بحث کر، نبی پر یقین ہو جائے گا تو اندر آ جانا، نہیں یقین ہوتا تو باہر ہونا، بے شک کافر مرو،
یہ عجیب تماشا جو ہے کہ مسلم بھی کہلاتے ہیں پھر اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے، کہتے دل نہیں مانتا. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل سے بھی کوڑے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر فلسفی بنتے نا، بالکل عقل سے خالی ہیں. پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن متعین کرے کہ تم ہو کون. اگر مسلم ہو تو مسلم تو کہتے ہیں اس کو ہے جس نے اللہ رسول کے آگے سر جھکا دیا. اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ ہمالیہ کسی زمانہ میں آسمان پر چلا گیا تھا، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن پاپ پیدا ہوئے ہیں، آپ تسلی کر لیں کہ کہا یا نہیں. بعد میں نہیں کہہ سکتے کہ بن باپ کیسے پیدا ہوا، یہ کافر کہہ سکتا. پہلے طے کرو کہ تم کون. غیر مسلم ہو تو ہم ناراض نہیں ہوں گے، آپ صاف کہہ دیں کہ میں نہیں اسلام کو مانتا. مگر پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں بحث کریں گے کہ شادیاں 4 سے زیادہ کیوں جائز ہیں، خنزیر کیوں، یہ باتیں نہیں، یہ شاخیں ہیں، ہم خود نہیں جانتے کیوں ہیں. فوج میں ایک شخص ملازم ہوتا ہے، فوج کے قوانین ضوابط کہا جاتا ہے اس طرح دوڑو اس طرح کیوں کیا نہیں، فوج کے وہ ضابطے ہیں. آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا ہے یا نہیں. بھرتی ہونے کے بعد قدم قدم پر سوال کرے یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہو سکے گا. اتھارٹی حکم دے گی، آپ کو ڈو اینڈ ڈائی ہونا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا. آپ یہ بھی نہیں سوچ سکیں کہ یہ تو گولیوں کی بچھار میں بجے رہے. اور اگر اطمینان ہی نہیں ہوتا رسول اللہ کی رسالت پر معاذ اللہ تو بے شک آپ باہر. پھر ہم بحث آپ سے الگ کریں گے، رسالت پر بحث کریں گے جو بنیاد کی بات ہے کہ رسول سچا ہے یا نہیں. بعد میں چھوٹی بات میں یہ ایک اصول کی بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی اپنے تجربے کے بارے. اور آپ لوگ بھی یہ کریں، وہی کتابیں پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا، نہ یہ پڑھیں رسول کریم کی نماز جو بندی الگ رکھ لیں کہ حضور کی نماز یہ بھی حدیثیں دے رہے ہیں کہ رفع دین چھوڑ یہ ادھر دے رہے ہیں رفع دین والی. اس سے اور پریشانی پھیل رہی ہے. رسول پر اطمینان حاصل کریں. خدا کے لیے بنیاد گر گئی ہے، دہ گئی عمارت، یقین جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. اس لیے یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دلائل سے. باپ دادے سے سنی ہوئی بات چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو بھی ویسے ہی سمجھنے مل جائے. جیسے میں نے ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے بارے میں سنا، میرے دوست سے وہ سول جج تھے یہاں رستم علی صاحب. اب اسد اللہ لطیف صاحب کے ہاں افطاری کی دعوت ہوتی تھی، آفیسرز کلونی وہ بھی آتے تھے، بات چیت ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم ریفریشر کورس کے لیے 1 مہینہ اسلام آباد گئے. جج تھے، ہم میں نے ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا. اب ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر نہیں رہنا. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں اعتراض نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کافر ہو جائیں کہ قرآن جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے. دل کھول کر اعتراض کریں، جو کافروں نے کیے ہیں جی آپ پہ وہ کریں. میں آپ کی تسلی کراؤں، آپ کا اطمینان کراؤں، آپ ایمان لے کر یہاں سے لوٹیں. واقعی انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری عمر میں جو پڑھا اس سے وہ نہیں ملا جو 29 دنوں میں ملا. لوگوں کو موقع دو، کسی کو کافر نہ کہو، کچھ نہ کہو. اور لوگ بیچارے بے یقینی کا شکار، نظام تعلیم نے ان کو گمراہ کر دیا. ہم فتوے دے لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس بچے نے یہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بحث کریں اور بحث صرف رسول پر کریں. یقین جانے دین کی بنیاد جو ہم نے اللہ دیکھا، ہم سے اللہ کی کوئی بات ہوئی ہے، جنت دو ہمیں دکھائے گئے، فرشتوں کا ہمیں پتہ کیا ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں. ہمارے پاس صرف ایک شہادت، ایک زبان ہے جس نے کہا کہ اللہ ہے، ایک ہے، یہ اس کی صفات ہیں، جنت اور دوزخ ہے، اس میں یہ کچھ ہے. ہاں یہ سارا رسول کریم علیہ السلام سے ہم نے سنا. اب رسول کریم علیہ السلام بھی وہ گواہ ہے جن کی صداقت کو پرکھنا لازم ہے. بالکل ہر شخص کو چاہیے کہ اس بارے میں جو چھلنی بھی وہ استعمال کر سکے اس پر حضور کو جانچے، تسلی کرے، سخت سے سخت اعتراض کر کے فیصلہ کرے کہ دل مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، سچا رسول تھا. اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر جیسے لائن کلیئر ہو جاتی ہے نا اور ٹرین تیزی سے بھاگنے لگتی ہے، سارا دین آ جائے گا، نمازیں بھی آ جائیں گی، روزے. جب یہی بنیاد کمزور ہوگی، آپ باپ دادا سے سنے وہ مانتے ہیں تقلیداً کہ مسلمانوں میں پیدا ہو، یار یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ عیسائی سچے، پھر نہیں، سب کچھ تباہ، کچھ نہیں. دین کی بنیاد رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا اس بات، یہ اصولی بات سمجھیں. اس لیے کتابیں بھی بتاؤں گا، پھر بھی بتاتا رہوں گا. سوال بھی اس کے لیے کریں. سیرت النبی پر آپ ڈٹ جائیں.